السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ لگا الحمدللہ الذی اصطفى والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ۔ پڑھیے محبت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ گلشن طیبہ کی قدس بہاروں میں، توجہ پیچھے والوں کی بھی ہے نہیں؟ پوری ہے پوری ہے۔ گلشن طیبہ کی قدس بہاروں میں باغ جنت کے پھول لایا ہوں۔ گلشن طیبہ کی قدس بہاروں میں باغ جنت کے پھول لایا ہوں، عاشقوں بھر لو دامن دل میں حدیث رسول لایا ہوں۔ عاشقوں بھر لو دامن دل میں حدیث رسول لایا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، ہم جیسے غلاموں کے نام آقا فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری وَكُلُّ خَلَائِقَ مِن نُورِي وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ۔ پیچھے بھی کہتے ہیں، پیچھے والے بھی کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بھئی ہم نے مانا کہ نوٹ ختم ہو جاتے ہیں لیکن ہوٹ ختم تھوڑی ہوتے ہیں۔ ہوٹوں سے بولو پیچھے والے۔ جو حضرت نے حکم فرمایا میں اسی حکم کے مطابق انشاءاللہ اپنی بات کو بہت جلدی ختم کر دوں گا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ مجھے وقت پورا کرنا ہے، بلکہ مجھے دو چار باتیں آپ تک پہنچانی ہے، انشاءاللہ پہنچا دوں گا، وہ چاہے نظم کے ذریعے ہوں یا نثر کے ذریعے ہوں۔ اور ویسے میں تو یہ کہتا ہوں، یہ ہمارے حضرت تشریف فرما، یہ انہی کی مہربانی ہے جو میں آ گیا۔ آج ہمارا آپ کا پہلی بار ملاقات ہوئی ہے، میں نے یہ بستی آپ کی پہلی بار دیکھی، جانا تو کہیں اور تھا مگر حضرت نے کہا کہ نہیں، ادھر سے منع کرو، ادھر چلنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دادا کی دادا گیری چل رہی ہے تو حضرت کی دادا گیری بول رہی ہے، تو ان سے میں نے منع کیا اور میں ان کے ساتھ چلا۔ بے شک بے شک۔ تو میں اگر یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا میں چھیڑوں داستہ کیسے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا میں چھیڑوں داستہ کیسے، ہنساؤں تو بغاوت ہے، رلاؤں تو بغاوت ہے۔ اور کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ ہم نعت کی محفل کا اثر دیکھ رہے ہیں، ہم نعت کی محفل کا اثر دیکھ رہے ہیں۔ بڑی شاندار نعت پاک سنائی حضرت نے، ہمارے شاعر صاحب نے بڑا اچھا کلام پڑھا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نعت کی محفل کا اثر دیکھ رہے ہیں، ایک نور کا عالم ہے جدھر دیکھ رہے ہیں، اور سب دیکھتے ہیں ذوق طلب حسن طلب سے، اور ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ خطبہ مسنہ کے بعد میں نے اللہ کے مقدس قرآن کی آیت پیش کی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ 10 مفسرین کا قول ہے
ایک کا نہیں 10 کا۔ کا کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے جو میں نے تلاوت فرمائی ہے، 10 مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا اعلان کر رہی ہے۔ مگر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے جتنی محبت کی، اللہ نے اس کا مقام اتنا ہی بلند و بالا فرما دیا۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے محبوب کا منتا بنا دیا، اور بڑا شرف ہے اس انسان کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنا نام درج کرا لیا۔ ایک عاشق نے کیا خوب کہا تھا، ذرا محبت کے ساتھ کہتے سبحان اللہ۔ حالانکہ نعت میں ایسی تو نہیں پڑھ سکتا جیسے ہمارے حضرت نے پڑھ دی، مگر چند اشعار آپ تک پہنچا دوں۔ کیا شاعر نے کہا ہے، اللہ کے نزدیک اس روئے زمین پر ایک غریب ایمان والا دنیا کے پردھان منتری سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ کیا کہتے ہیں شاعر اسلام کہ شاہوں سے ہمیں، شاہوں سے تمہیں افضل و اعلیٰ بنا دیا، اعلیٰ بنا دیا۔ شاہوں سے ہمیں افضل و اعلیٰ بنا دیا، اعلیٰ بنا دیا۔ وہ ہمارے مجمع میں کوئی بھی بھائی اٹھ کر کہہ سکتے ہیں مولانا تم جو ہمیں بادشاہوں سے افضل و اعلیٰ بتا رہے، کوئی دلیل، کوئی ثبوت؟ کیا بات ہے؟ تم ایسی دلیل دے دوں جو روئے زمین پر کسی نے نہ دی ہو اور نہ دے سکے، ایسی پکی دلیل سن لو۔ میں جھوٹ بول سکتا ہوں، آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، یہ جھوٹ بول سکتے ہیں، مگر میں اس کی دلیل دوں جس نے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ ساری کائنات اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ہم نے دنیا میں بہت سو کو جھوٹا دیکھا، مگر جتنا سچا محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہوئے زمین پر کوئی اتنا سچا پیدا ہی نہ ہوا۔ چلو زبان میری فرمان تمہارے نبی کا ہے۔ اب آپ کہتے ہو مولانا بادشاہ تو وہ ہوتے ہیں جو ایئر کنڈیشن بنگلے اور کوٹھیوں میں رہتے ہیں، ہم تو غریب ٹوٹی پھوٹی جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، مالدار تو امیر لوگ تو اچھے سے اچھی غذائیں کھاتے ہیں، ہم تو گھٹیا غذائیں کھانے والے ہیں، ہم تو پیدل چلنے والے ہیں، مالدار تو ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں گھومتے ہیں، مگر تم نے ہمیں بادشاہوں سے افضل و اعلیٰ کیسے بتا دیا؟ لاؤ کوئی ثبوت تو سن لو۔ تمہارے نبی کا فرمان ہے، ہمارے آقا، آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ سے ارشاد فرمایا، عائشہ دعا کرو اللہ ہمیں غریب بنا دے، مسکین بنا دے۔ عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان ہو جائیں، ساری دنیا کو یہ تمنا کرتی ہے اللہ ہمیں امیر بنا دے، آپ کیوں دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمیں غریب بنا دے؟ میرے آقا کا درجہ کرم جوش میں آیا، ارشاد فرمایا عائشہ سنو، اچھی طرح سے سنو، قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ساری دنیا پریشان ہوگی، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا، تو اللہ رب العالمین مالداروں سے 40 سال پہلے غریبوں کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مالداروں سے کتنے سال پہلے؟ 40 سال پہلے اللہ غریبوں کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مالداروں سے 500 سال پہلے اللہ غریبوں کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب شعر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، کہنے والے نے کیا یہ خوب کہا کہ شاہوں سے ہمیں، شاہوں سے تمہیں افضل و اعلیٰ بنا دیا، اعلیٰ بنا دیا، اور رب نے ہمیں، رب نے تمہیں حضور کا منتا بنا دیا، رب نے ہمیں حضور کا منتا بنا دیا۔ اور منظور جس جگہ پہ تھی پیدائش نبی،
ہاں پیدائش نبی منظور جس جگہ پہ تھی پیدائش نبی تو رب نے اسی زمین پہ کعبہ بنا دیا، رب نے اسی زمین پہ کعبہ بنا دیا۔ اور یہ شعر بھی بہت قابل غور توجہ فرمائیں کہ ان کی نگاہ فیض نے اللہ کی قسم، ہاں اللہ کی قسم، ان کی نگاہ فیض نے اللہ کی قسم، اور خواجہ پیا کو ہند کا راجا بنا دیا، خواجہ پیا کو ہند کا راجا بنا دیا، ہاں راجا بنا دیا۔ اور اگر کوئی نبی سے محبت کرنے والا جب قبر میں جاتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، توجہ فرمائیں، عاشق کی پہچان اور شان کو اندازہ فرمائیں کہ پہنچے جو لے کے قبر میں عشق نبی کا دار، ہاں عشق نبی کا دار، پہنچے جو لے کے قبر میں عشق نبی کا دار، منکر نکیر نے اسے دولہا بنا دیا، منکر نکیر نے اسے دولہا بنا دیا، ہاں دولہا بنا دیا۔ اور نبی سے جس نے جیسی محبت کی اللہ نے اس کا مقام ویسا ہی بنا دیا۔ ساری دنیا میں چمک رہے ہیں تو صدیق اکبر چمک رہے ہیں، اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم چمک رہے ہیں تو محبت کی بنیاد پر چمک رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عثمان غنی چمک رہے ہیں تو محبت کی بنیاد پر چمک رہے ہیں۔ حضرت علی چمک رہے ہیں تو محبت کی بنیاد پر چمک رہے ہیں۔ اگر بریلی سے احمد رضا چمک رہے ہیں تو ساری دنیا میں اعلیٰ حضرت بنتے چمک رہے ہیں، تو محبت کی بنیاد پر چمک رہے ہیں۔ اسی لیے تو کہا تھا کہ ان کی نگاہ فیض کا عالم تو دیکھیے، عالم تو دیکھیے، ان کی نگاہ فیض کا عالم تو دیکھیے، اور احمد رضا کو علم کا دریا بنا دیا، احمد رضا کو علم کا دریا بنا دیا۔ پڑھیے محبت کے ساتھ درود پاک، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ حضرات خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے اللہ کے مقدس قرآن کی آیت پیش کی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس قرآن میں ارشاد فرمایا، تحقیق تمہاری طرف اللہ کی طرف سے آ گیا ایک نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مجید والفرقان حمید ہے۔ تو پتہ چلا اس روئے زمین پر نہ کوئی مصطفیٰ کا جواب ہے، اور جو کتاب مصطفیٰ لے کر کے آئے نہ کوئی اس کتاب کا جواب ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے محبوب کی بے مثال کرامت عمل کے معجزات ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب کو قرآن عطا فرمایا، تو وہ مثال، اور جب اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو یہ امت عطا فرمائی تو امت بھی بے مثال۔ حضرات یہ وہ مقدس مہینہ چل رہا ہے جس مقدس مہینے کو ہم اور آپ ربیع الاول کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی مقدس مہینے میں ہمارے اور آپ کے آقا
मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मगर हमारे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए तो जैसे आम बच्चे पैदा होते हैं, जैसे हम पैदा हुए, आप पैदा हुए, ऐसे हमारे आपके आका तशरीफ नहीं लाए, बल्कि हमारे आका तो इस हाल में तशरीफ लाए जिस रूए जमीन पर हमारे आका तशरीफ लाए वो रूए जमीन का हिस्सा सारी दुनिया के हिस्सों में अव्वल है, और जिस आमना के वतन से अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब तशरीफ लाए वो आमना अपने वक्त की औरतों की सरदार और पार सर्वमुत्तकी है। जिस खानदान में तशरीफ लाए वो खानदान तमाम खानदानों से अव्वल है। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए और जब आप पैदा हुए, तशरीफ लाने के बाद में मक्के का दस्तूर ये था कि मक्के की औरतें गिरदो नवा आसपास के देहात वालों को अपने बच्चे दे दिया करते थे, और देहात की औरतें मक्के से बच्चे ले जाया करती थी। लेकिन जब मेरे आका तशरीफ लाए उस साल कबीला बनु साद की कुछ औरतें आईं, और आने के बाद उन्होंने बच्चों को उठा लिया, लेकिन हलीमा की किस्मत का सितारा किस कदर चमक रहा था, और जो सूरज से ज्यादा बुलंद सितारा हजरत हलीमा का था। हलीमा की उठनी बड़ी कमजोर थी, हलीमा घर से भी कमजोर थी, हलीमा की छाती में दूध भी बहुत कम था। लेकिन जब हलीमा मक्के के अंदर आई, तमाम बच्चे उठा लिए गए थे, तमाम बच्चे और तब पहले ही ले जा चुकी थी, लेकिन हमारे और आपके आका सिर्फ हलीमा के लिए चुन लिए गए थे। हलीमा की वजह से मेरे आका तशरीफ फरमाते। हलीमा ने जब देखा कि सारे बच्चे मक्के से जा चुके हैं, सिर्फ एक बच्चा है जो यतीम है, अपने शोहर से मशवरा किया, अगर तुम्हारा मशवरा हो तो इस यतीम बच्चे को मैं ले लूं। शोहर ने कहा बेहतर है, खाली जाने से तो अच्छा होगा कि लाओ हम यतीम बच्चा ही ले लें। हजरत हलीमा शोहर के मशवरे के मुताबिक जब हजरत आमिना के पास आई, कहा बच्चा कहाँ है? हजरत आमिना ने फरमाया बच्चा ये हैगा, आओ बच्चे को देखो। जब हजरत हलीमा आई और आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर नजर पड़ी, हजरत हलीमा बेसाख्ता मचल गई। अल्लाह के नबी की नजर हजरत हलीमा पर पड़ी, हलीमा देख रही हैं कि आका मुस्कुरा रहे हैं। हजरत हलीमा आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के बाद अल्लाह के नबी की पेशानी का बोसा ले लिया, और बोसा लेने के बाद ये कह रही थी, क्या कह रही थी? मोहब्बत के साथ कह दो सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा कह रही थी कि दुनिया से निराला तेरा किरदार बनेगा, दुनिया से निराला तेरा किरदार बनेगा, और जिस दिन तो गुलाम में शहे अबरार बनेगा। और पेशानी चूम चूम के कहती थी हलीमा, पेशानी चूम चूम के कहती थी हलीमा, और नूरे नजर तो नबियों का सरदार बनेगा, नूरे नजर तो नबियों का सरदार बनेगा। अब हजरत हलीमा ने बच्चे को लिया और लेने के बाद प्यार किया, सीने से लगाया, दूध मुंह में देना चाहा, मेरे आका ने मुंह को फेर लिया, दूसरा पिस्तान दिया, मेरे आका ने कबूल फरमा लिया, पी लिया। हजरत हलीमा की छाती को जैसे अल्लाह के नबी ने अपना मुंह लगाया, दूध से पिस्तान भर गए, और मेरे आका मुस्तफा की बरकत का आलम यह है कि मेरे आका को हलीमा लेकर के चली जाती हैं। हजरत हलीमा जब अपने शहर में लेकर के पहुंची, अपने गांव में लेकर के पहुंची, तो गांव के हालात बड़े खराब थे, लेकिन हजरत हलीमा का घर रात भर अंधेरे में रहा करता था। जब मेरे आका तशरीफ लाए तो हजरत हलीमा का घर रोशन और मुनव्वर हो गया। मगर कुर्बान जाइए, हजरत हलीमा के ताल्लुक से मैं दो शेर पढ़ के बात को फौरन खत्म कर रहा हूं। क्या हलीमा कह रही थी? मोहब्बत के साथ कहते सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा के शोहर ने मशवरा दिया कि हमारे बच्चे के बहुत सारे मुतबर्रकात हैं, लिहाजा बेहतरी इसी में है कि हम और आप बात को खत्म कर लें। चलिए, वक्त के मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। अगर मेरी जुबान से दोहराने की कोई लफ्ज़िश हो, अल्लाह ताला माफ फरमाए हमें और आपको सबको।